بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 27 قول فما خطبکم، اور اس میں اب ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے سیکنڈ پارٹ کا، جو کہ ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ النجم سے۔ سورہ نجم جو کہ مکی سورت ہے اور اس کے 3 رکوع ہیں اور 62 آیات ہیں۔ نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ آیت نمبر 1 سے 12 میں کفار مکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت یعنی دین حق کو روکنے کے لیے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے بھٹک گئے ہیں اور آپ نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ اپنے پاس سے قرآن بنا لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرما کے آپ کی اس بات کی تصدیق کر دی۔ سورۃ النجم سے آغاز کرنے لگے ہیں ہم۔ اس کے بارے میں کچھ تمہیدی کلمات آپ سے بیان کرتی چلوں۔ مکی مدنی صورتوں کے چھٹے گروپ کے 3 صورتوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس میں سورہ قاف منفرد ہے، جبکہ سورۃ الزاریات اور سورۃ الطور جوڑے کی شکل میں ہیں، یعنی ان کے مضامین جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں۔ ان میں سے سورۃ الزاریات میں انباء الرسل کے انداز میں مختلف پیغمبروں کا ذکر ہے، جبکہ سورۃ الطور میں قیامت کے احوال، جنت، دوزخ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ النجم اور سورۃ القمر بھی جوڑے کی صورت میں ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں بعض مضامین بہت مشکل ہیں۔ ان دونوں کی باہمی مناسبت اور مشابہت ان کی آغاز کی آیات سے ظاہر ہوتی ہے۔ سورۃ النجم کی پہلی آیت میں ستارے کے گرنے کا ذکر ہے، جبکہ سورۃ القمر کی پہلی آیت میں چاند کے پھٹنے کا حوالہ آیا ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ النجم کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ الحمدللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہوا، پہلی صورت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے ستارے کے نام سے، اور ہوا لفظ جو آ رہا ہے، ہوا یہوی، ہویین کا اصل معنی ہے اوپر سے نیچے گرنا۔ یہاں اس ستاروں کا افق سے غائب ہونا، ڈوب جانا یا فنا ہو جانا مراد ہو سکتا ہے، یعنی جو قیامت کا منظر ہے۔ قرآن حکیم میں قسم بالعموم شہادت کے لیے آتی ہے۔ یہاں ستاروں کے غروب یا سقوط کی قسم کھا کر قریش کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو غلط فہمی کی بنا پر راستے سے بہکے ہیں اور نہ اپنے قصد و اختیار سے جان بوجھ کر غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ شدید القوا سے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا ہے، جو زبردست قوت والا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو افق پر اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وحی کی تھی ان کے لیے، وہ اسی طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کی تھی۔ اور آیت میں جہاں پہ سدرۃ المنتہا کا نام دیا گیا ہے، اس مقام کی کیفیت اور نوعیت ہمارے تصور سے ماورا ہے۔ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل ملکوتی شکل میں ظاہر ہوئے اور آگے جانے سے معذرت کر لی۔ جنت المأوا کا اس صورت میں ذکر آ رہا ہے، سب سے اونچے درجے کی جنت ہے جو 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے قریب ہے۔ قیامت کے دن اہل جنت کو جہاں نزل پیش کیا جائے گا، وہ جنت تو زمین پر واقع ہوگی۔ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک شخص کو اپنے اپنے ایمان، خلوص اور کی گہرائیوں کے ساتھ انفاق جان و مال کے تناسب سے
اور اس حساب سے درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی۔ تو خوش قسمت لوگ ہوں گے جو جنت المأوا میں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمارا بھی وہیں پر مقام ٹھہرائے، آمین۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے۔ اے لوگو، تمہارے یہ ساتھی نہ تو بھٹکے ہیں اور نہ ہی بہکے ہیں، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے، یہ تو صرف وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا ہے اس نے جو زبردست قوت والا ہے، جو بڑا زور آور ہے۔ وہ سیدھا ہوا وہ افق اعلیٰ پر تھا، پھر وہ قریب آیا اور چھپ پڑا، بس 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب۔ پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی۔ سارا ذکر کون لے کر آیا تھا؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے وحی، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں۔ تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر جسے وہ دیکھتا ہے؟ اور انہوں نے اس کو ایک مرتبہ اور بھی اترتے دیکھا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتہ آپ کو نظر آیا ہو۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک اور بار بھی اس کو دیکھا ہے، اور وہ کہاں پر؟ سدرۃ المنتہا کے پاس، جنت المأوا بھی اس کے پاس ہی ہے، جبکہ چھپائے ہوئے تھا سدرہ پر جو چھائے ہوئے تھا۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ تو کج ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھی، انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو دیکھا۔ تو کیا تم لوگوں نے لات اور عزا کے بارے میں غور کیا؟ لات اور عزا جو ہیں یہ ان کے بت ہیں۔ تو معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے سے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ ان میں بھی کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ انوار الہیہ کا مشاہدہ کیا۔ لات اور عزا کا جو یہاں پہ ذکر آیا وہ بت تھے جن کو مشرکین پوجا کرتے تھے۔ اور جو تیسری ایک اور دیوی منات ہے، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بہت بھونڈی تقسیم ہے، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کچھ نام ہیں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، یہ لوگ نہیں پیروی کر رہے مگر ظن و تخمین کی اور اپنی خواہشات نفس کی، جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے الہدا آ چکی، یعنی ہدایت تو اب نصیب ہو چکی ہے، لیکن ویسے ہی اپنے خیالات پر، اپنے گمان پر ہی زندہ ہیں۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہی کچھ مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے؟ بس آخرت اور دنیا سب اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی شفاعت کسی کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔ یہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے فرشتوں کے مونس نام رکھ دیے ہیں، اور ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف گمان کی، اور ظن تو حق سے کچھ بھی مستغنا نہیں کر سکتا، یعنی انسان کا خیال کرنا حق کو جھٹلا نہیں سکتا، حق کو جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ کو کیا حکم ہے؟ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، آپ اعراض کر لیجئے، منہ موڑ لیجئے ہر اس شخص سے جس نے روگردانی کی ہے ہمارے ذکر سے اور دنیا کی زندگی کے سوا، جسے کچھ مطلوب نہیں۔ یہ ہے ان کے علم کی رسائی کی حد، بس جو دنیا میں غرق ہے آپ ایک حد تک ان کو تبلیغ کریں، سمجھائیں، لیکن ان کی پیچھے لگ کے اپنی، جیسے بعض اوقات آپ کسی ایسے شخص کو جو بہت ہی سخت ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے نہ وہ قرآن پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ اپنا اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی اپنی فرض نماز بھی چلی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس وقت اپنی فرض نمازوں، اپنے عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ ہے ان کے علم کی رسائی کی حد۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی، اور جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں ان کو بھی وہ خوب جانتا ہے، ان کو بھی جانتا ہے جو کہ ہدایت پر ہیں۔ الحمدللہ جی، یہاں پر ہمارا پارہ 27 پہلا ربع جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے سیکنڈ پارٹ میں، ٹھیک ہے۔ ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو رکھیں گے اپنے پارہ کو آیت نمبر 31 سورۃ النجم کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برائی کی ہے ان کے اعمال کا، اور بدلہ دے ان کو جنہوں نے نیک کام کیے ہیں اچھا۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں سوائے کچھ آلودگی کے، یعنی جو کچھ ماحول کی کچھ فواہش ایسی ہوتی ہیں جو ماحول میں انکلوڈڈ ہیں، چھوٹی موٹی سی ایسی کچھ چیزیں کہ کسی محفل میں بیٹھ گئے ہیں، وہاں پہ کچھ لغو باتیں ہو رہی ہیں یا اس قسم کے کچھ معمولات، یقیناً آپ کا رب بہت ہی وسیع مغفرت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کے یہاں پہ کس قدر کشادگی کے ساتھ الفاظ بیان کیے گئے ہیں کہ واسع المغفرہ ہے، وسیع مغفرت والا ہے۔ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے۔ جنین کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو، یعنی جو پیدائش کے لیے ہوتا ہے چھوٹا سا لوتھڑا ٹائپ کا، اسی سے جنین ہے۔ تو تم خود کو بہت پاک باز نہ ٹھہراؤ، وہ اسے خوب جانتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ پھر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے پیٹھ موڑ لی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حکموں سے انکار کرتا رہا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو منہ موڑ لیا، تھوڑا سا دیا اور پھر سخت ہو گیا۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا اسے خبر نہیں پہنچی اس بارے میں جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، جس نے وفا کی انتہا کر دی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جس قدر آزمایا انہوں نے وفا کی انتہا کر دی، کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب اسے دکھائی جائے گی، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور کتنا بدلہ دیا جائے گا؟ پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور یہ کہ بالآخر پہنچنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ دیکھ لیجئے، یہ اللہ ہے جو انسان کی تقدیریں ہی نہیں لکھتا بلکہ پیدا ہی نہیں کرتا، یعنی تخلیق کے بعد اس کے لیے دنیا کی تمام آسائشیں ہی نہیں پرووائڈ کرتا بلکہ ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے انسان کو، اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور جو زندہ بھی رکھتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے جوڑے نر اور مادہ کے ایک ہی بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا، اور یہ کہ اسی نے دولت دی اور اسی نے خزانہ دیا، اور یہ کہ وہی شعراء کا بھی رب ہے۔ شعراء کسے کہتے ہیں؟ شعراء کا بھی رب ہے۔ شعراء وہ ستارہ تھا جس کی مختلف اقوام میں پوجا کی جاتی تھی۔ یہ ستارہ اس حیثیت سے اہل عرب کے ہاں بھی معروف تھا، اس لیے انہیں بتایا گیا کہ جسے تم لوگ الہ مانتے ہو اس کا رب بھی اللہ ہی ہے، تمہاری قسمت کے فیصلے یہ ستارہ نہیں کرتا بلکہ اللہ ہی کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا تھا عاد اولا کو۔ عاد اولا سے مراد قدیم قوم عاد ہے جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے، اور یہ قوم احقاف کے علاقے میں آباد ہوئی۔ اس قوم پر جب عذاب بھیجنے کا فیصلہ ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ہمراہ اس علاقے سے ہجرت کر گئے۔ ان لوگوں کی نسل سے جو قوم وجود میں آئی وہ سمود کہلائی، لیکن وہ لوگ چونکہ قوم عاد ہی کی نسل سے تھے اس لیے انہیں عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آگے ذکر آ رہا ہے ہمارے پاس سمود کا، سدوم اور عمورہ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں جو تھیں وہ مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے جو ذکر آ رہا ہے وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو بھی بس کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور قوم نوح کو بھی ہلاک کیا ان سے پہلے، یقیناً وہ تو ان سے بڑھ کر ظالم اور ان سے بڑھ کر سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو پٹخ دیا اور پھر اس کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کے بارے میں شک کرو گے؟ کیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نذیر ہونے کی وجہ سے پوچھتے ہیں، پہلے ڈراوے دے کر اور پھر پوچھتے ہیں کہ کس کس قدرتوں کے بارے میں شک کرو گے۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، نذیر کے معنی چونکہ ڈرانے والے ہیں، آگاہ کرنے والے، تو نذر اسی کی جمع ہی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خبردار کرنے والے ہیں، پہلے خبردار کرنے والوں کے زمرے میں سے۔ قریب آ چکی ہے وہ آنے والی۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون،
उन्हीं को, और उन्हें है कोई अल्लाह के सिवा खोलने वाला नहीं है। तो क्या तुम लोगों को इस कलाम के बारे में ताज्जुब हो रहा है और तुम हंसते हो और तुम रोते नहीं? यानी अल्लाह सुब्हानो तआला के कलाम को सुनकर जहाँ पे बारहा बार जहन्नुम का और अल्लाह ताला के अजाब का जिक्र आ रहा है, तो अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं कि तुम हंसते हो। ऐसे ही है, हम तो सुन के बस अरबी है पढ़ी और कुछ माना समझ नहीं आता, कुछ गौर फिक्र नहीं की, बस कभी हंस रहे हैं, कभी बातें कर रहे हैं, साथ साथ कुरान पढ़ रहे हैं। तो क्यों हुक्म है कि गौर फिक्र करके पढ़ो? गौर फिक्र करके पढ़ने का यही मुराद है। हाज़िल हदीस से यहाँ कुरान मजीद मुराद है। यानी क्या तुम लोग कुरान मजीद के बारे में ताज्जुब कर रहे हो? और रिवायात में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा ये सूरत हरम काबा में कुरैश के एक बड़े मजमे के साथ तिलावत फरमाई थी। इस मजमे में अहले ईमान भी थे और मुशरिकीन के खवास व आम भी। तो इस कलाम की शिद्दत तासीर का यह आलम था। जब उनको सुनाया गया तो सब के सब मुखालिफिन जो थे शोर मचाने की, किसी को हिम्मत ना हुई। आखिर तिलावत फरमाने के बाद सजदा किया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मुस्लिम काफिर सभी सजदे में गिर गए थे। बाद में मुशरिकीन को सख्त परेशानी लाहक हो गई थी कि ये हमने क्या किया। तो यहाँ पर यही अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं वान तुम सामिदून, और तुम खुश फेलियां कर रहे हो। फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, बस सजदा करो अल्लाह के लिए और उसी की बंदगी करो। समिअना व अताना गुफ्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। और सजदा वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्द, ये दुआ पढ़ के सजदा अदा कर दीजिए। अगर बावुज़ू हालत में हुआ करें तो वहीं पे अदा कर दें, जितना जहां पर झुक सके। अगर उस वक्त अदा ना करें तो बाद में अदा कर दिया करें। फर्ज नहीं है, लेकिन सजदा अदा कर दिया जाए तो बहुत बेहतरीन है। आगे हम आगाज करने लगे हैं सूरतुल कमर का। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर हमारी सूरतुल नजम आयत नंबर 62 पर कंप्लीट होती है अल्लाह सुब्हानो तआला के इन अहकामात के साथ। और यहाँ पर भी नफी शिर्क ही की गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब कुफार ने इतनी अजियतें पहुंचाई और आपने फिर भी अल्लाह ताला का पैगाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सूरतुल नजम की तकमील के बाद अब हम आगाज करते हैं सूरतुल कमर का। कमर कहते हैं चांद को। आयत नंबर 1 और 2, क़यामत करीब आ पहुंची है और चांद शक हो गया। यानी चांद का 2 टुकड़े हो जाना इस बात का खुला सबूत है कि जिस क़यामत की तुम्हें खबर दी जा रही है वो बर्पा हो सकती है। जब चांद फट सकता है तो जमीन भी फट सकती है, सारा निजाम दरहम भरम हो सकता है। शक्कुल कमर का वाकया कुरान मजीद से साबित हो चुका है और हदीस शरीफ में इसकी तफसीलात भी आती हैं। बुखारी और मुस्लिम में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर बुजुर्गों की रिवायात से मालूम होता है कि ये हिजरत के 5 साल पहले का वाकया है। कमरी महीने की 14वीं शब थी। चांद अभी अभी तुलू हुआ था। यकायक वो फटा, उसका एक टुकड़ा सामने की पहाड़ी के एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ नजर आया। ये कैफियत बस एक लहजा रही, फिर दोनों टुकड़े बाहम जुड़ गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मीना में तशरीफ फरमा रहे थे। तो आपने लोगों से फरमाया देखो और गवाह रहो। कुफार ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जादू कर दिया है, यानी ये हमें आंखों का धोखा दे रहा है। उस पर अल्लाह सुब्हानो तआला ने ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई। सूरतुल ज़ारियात और सूरतुल तूर के बाद सूरतुल नजम और सूरतुल कमर भी जोड़े की सूरत में है। इन दोनों सूरतों में बाज़ मज़ामीन बहुत मुश्किल है। इन दोनों की बाहिमी मुनासिबत और मुशाबहत इनकी आगाज की आयत से जाहिर होती है। सूरतुल नजम की पहली आयत में सितारे के गिरने का जिक्र है, और जबकि सूरतुल कमर की पहली आयत में चांद के फटने का हवाला आया है। आयत में चांद के फटने का जिक्र एक खर्क की आदत वाक़े के तौर पर हुआ। रिवायात के मुताबिक इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना तशरीफ फरमा रहे थे। चांद की 14वीं रात थी और इसके इर्द गिर्द वहां जो लोग मौजूद थे, किसी ने कहा कि ये आपकी तरफ से कोई निशानी होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांद की तरफ देखो। लोगों को मुतवज्जा करके अपनी उंगली का इशारा किया और चांद फटकर 2 टुकड़े हो गया। तो अल्लाह सुब्हानो तआला का ये आपको मुआज़ा अता करना इस बात की दलील था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो झूठ बोलते हैं, ना आप खुद से कोई बात करते हैं। ये अल्लाह की तरफ से है जो कुछ आपको अता किया गया है। यानी ये इस बात की शहादत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो मुआज़ा अता किया गया था, ये अल्लाह सुब्हानो तआला ने वजाहत की थी कि ये नबी हमारी तरफ से है, इसको जो हुक्म दिया जाता है हमारी तरफ से अता किया जाता है।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، البتہ خرقیات واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار نقل ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اگر اولیاء اللہ سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات تو 1000 گنا بڑی ہوں گی۔ تو اس لیے یہاں پر آغاز میں ہی سورج کے شق ہونے کا، قمر کے چاند کے شق ہونے کا ذکر فرما دیا گیا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ القمر کا، جو کہ مکی سورت ہے۔ اس کی 3 ہی رکوع ہیں اور 55 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ الحمدللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اقتربت الساعۃ، قریب ہے کیا؟ قیامت کی گھڑی قریب آ چکی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر وہ دیکھیں گے کوئی نشانی تب بھی وہ اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور اللہ کا ہر امر ایک وقت معین کے لیے قرار پا چکا، اور ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جس میں تنبیہ ہے، کامل دانائی کی باتیں، لیکن ان خبردار کرنے والوں سے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے صرف نظر کر لیجئے، کیا بس آپ ان سے اعراض کر لیجئے، نظریں پھیر لیجئے۔ جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا ایک بہت ناگوار چیز کی طرف، اس وقت ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، یہ اپنی قبروں سے ایسے نکل کر آئیں گے جیسے ٹڈی دل پھیلا ہوا ہو، دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ پکارنے والے کی طرف کافر کہیں گے کہ یہ تو بڑا سخت دن ہے، جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ تو مجنون ہے اور اسے جھڑک دیا۔ تو اس نے پکارا اپنے رب کو کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، ربی انی مغلوب فانتصر۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میں تو عاجز آ گیا ہوں ان سے، اب تو ان سے انتقام لے۔ تو ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے اس پانی کے ساتھ جو مسلسل جو کہ برستا رہا، ہم نے زمین کو پھاڑ کر چشمے ہی چشمے کر دیا، وہ سارا پانی مل گیا ایک ایسے کام کے لیے جس کا فیصلہ ہو چکا تھا، یعنی یہ عذاب کے لیے جب ان کا طوفان آ چکا تھا۔ اور ہم نے اسے سوار کر دیا اس کشتی پر جو کہ تختوں اور کیلوں سے بنی تھی اور جو چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے۔ یہ بدلہ تھا اس شخص کے لیے جس کی ناقدری کی گئی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کشتی کے ذریعے سے نجات دے دی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ بھی کتنی ہلکی سی کام سی سواری ہے، لیکن قوم کے رد کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتنی فضیلت بخشی، اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ایک نشانی کے طور پر۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ کشتی جو ہے جودھی پہاڑی پر ملی ہے اور وہ موجود ہے، وہ کشتی جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ کی بنی ہوئی تھی، وہ پہاڑی کی نوک کے اوپر اب بھی ملی ہے۔ بہرحال واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہی کشتی ہے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو تھی طوفان نوح میں تباہ ہو کر اور پھر جودھی پہاڑی پر جا ٹکی تھی، کہ نہیں کوئی اور ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں آج بھی یہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن مجید میں ہم پڑھیں تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ایک نشانی کے طور پر کہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے۔ تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت اخذ کرنے کے لیے۔ یہ آیت جو میں آپ کے ساتھ روزانہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ عرض کرتی ہوں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور قرآن کو آسان کرنے کی وجہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، اس کی ریزن ساتھ ہی بتائی ہے کہ نصیحت اخذ کرنے کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے کہ کوئی اس سے نصیحت پکڑ لے، کوئی اپنی زندگیاں سنوار لے۔ پھر ساتھ ہی سوال بھی کر لیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟
جھٹلایا تھا قوم عاد نے بھی، تو کیسا رہا میرا عذاب اور کیسا رہا میرا خبردار کرنا۔ ہم نے ان پر مسلط کر دی ایک تند و تیز ہوا، ایک مسلسل نحوست کے دن میں۔ وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ کھجور کے تنے ہوں، کھڑی ہوئی جڑوں سے، ایسے کہ تو کیسا رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہو گئے تھے جیسے وہ کھجور کے تنے، باریک تنا نہیں ہوتا، سوکھ کے جس طرح سے ہو جاتا ہے، ایسے انسان کی باڈی جو تھی وہ اکڑ گئی تھی۔ آپ دیکھیے تھوڑی سی خشک ہوا چلتی ہے تو باڈی جو ہے اسکن وہ ڈرائی سی ہو جاتی ہے، اور یہ تو مسلسل چلی تھی۔ تو یہاں پہ حال کیا بتاتے ہیں، وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوں، اکھڑی ہوئی جڑوں والے۔ تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر وہی آیت دوبارہ دہرائی، اور ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم سمود نے بھی جھٹلایا خبردار کرنے والوں کو۔ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی کریں، پھر تو یقیناً ہم پڑ جائیں گے گمراہی میں اور آگ میں۔ کیا یہ ذکر ہمارے درمیان اسی پر القاء کیا گیا ہے؟ بلکہ یہ انتہائی جھوٹا اور شیخ خورا ہے۔ جلد ہی ہمیں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون انتہائی جھوٹا ہے اور کون شیخی خورا ہے۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں جو اونٹنی بھیجی تھی معجزے کی، اس کو فتنہ کہا ہے، اور فتنہ کیا، فساد والا نہیں، فتنہ آزمائش کے لیے، پرکھ کے لیے کہ کون کس طرح سے اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے اور کون اسے باز نہیں آتا۔ ہم بھیج دیتے ہیں اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے، تو آپ بھی انتظار کیجئے ان کے بارے میں اور صبر کیجئے، اور انہیں بتا دیجئے کہ اب پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر پینے کی باری پر حاضری ہوگی۔ تو انہوں نے پکارا اپنے ایک ساتھی کو، بس اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ پھر کیسا رہا عذاب میرا اور میرا خبردار کرنا۔ بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ایک قوم نافرمانی کرتی ہے اس کو تذکرہ بتا کے، اور پھر ساتھ میں ان کا انجام بتاتے ہیں کہ میرا عذاب آ گیا اور میری پکڑ آ گئی ان کو، اور میرا خبردار کرنا ان کے جب کام نہ آیا تو پھر عذاب نے پکڑا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے اس پر بس ایک ہی چنگھاڑ بھیجی، تو وہ باڑھ لگانے والی کی روندی ہوئی باڑھ کی طرح چورا ہو کر رہ گئے، چورا چورا ہو گئی تھی یہ قوم اس طرح سے۔ اور ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے سوچنے سمجھنے والا؟ پھر وہی آیت اعادہ کر دی گئی ہے، كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، اور پھر یہاں پہ آگے لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ گیا کہ لوط کی قوم نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا۔ ہم نے ان پر بھیج دی ایک ایسی تیز آندھی جس پر پتھر تھے، سوائے لوط کے گھر والوں کے، ان کو ہم نے نجات دی صبح کے وقت۔ اور یعنی اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر صبح صبح جو ہے آفت آئی تھی، یہ عذاب جو ہے۔ دیکھیں انسان سوتا ہوتا ہے، اچانک زلزلہ آ جائے، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ یہ اسی طریقے سے سوتے سوتے سے دن بھر میں صبح کے وقت کسی قوم پہ رات کے وقت عذاب نازل ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقت ہے جو قرآن میں بارہا بار ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ بتا دی گئی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، سمجھ کے لیے۔ تو کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ جس نے نصیحت پکڑ لی وہ کامیاب ہو گئے، اور جس نے رد کر دیا، انکار کر دیا، وہ نامراد ہو گئے۔ وہ نعمت تھی ہمارے پاس ہے، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر کرتا ہے۔ وہ لوط علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا تھا ہماری پکڑ سے، لیکن انہوں نے شک کیا ان چیزوں پر جن کے بارے میں انہیں خبردار کیا گیا تھا، اور انہوں نے اس کے مہمانوں کو لے جانے چاہا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا۔ تم مزہ چکھو اب میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا، اور ان پر صبح ہی صبح آدم کا ایک عذاب جو کہ ٹھہر چکا تھا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو اب مزہ اب میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر دوبارہ اعادہ کیا جاتا ہے اسی آیت کا، اور ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، تو ہے کوئی سوچنے والا؟ اسی طرح قوم فرعون کے پاس بھی آئے تھے خبردار کرنے والے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں پکڑا ایک زبردست صاحب قدرت کا پکڑنا۔ تو اے قریش، کیا تمہارے کفار سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے سابقہ الہامی کتب میں کوئی
فارغتی آ چکی ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک طاقتور جمعیت ہیں اور بدلہ لینے پر قادر ہیں؟ ان قریب ان کی جمعیت شکست کھا جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ ان کے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بہت بڑی آفت ہے اور بہت زیادہ کڑوی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ قیامت کچھ چکھنے والی چیز ہے، ہمیں بتانے کے لیے الفاظ اس قسم کے استعمال ہوئے ہیں کہ جب کوئی کڑوی چیز ہوتی ہے، تلخ چیز ہوتی ہے، تو انسان اس کو کھا بھی نہیں سکتا، نگل بھی نہیں سکتا، اندر لے جا بھی نہیں سکتا، لیکن وہ مجبوری ہے کہ وہ نگلنی پڑنی ہے۔ اب جس نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے اس وعدے سے، تو پھر یہ کڑوی چیز ان کو نگلنی پڑے گی، یعنی یہ بہت بڑی آفت ہے۔ یقیناً یہ مجرمین گمراہی میں ہیں، اور یہ آگ کے مختلف طبقات میں ہوں گے۔ جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہرے کے بل، ان سے کہا جائے گا اب چکھو آگ کی لپٹ کا مزہ۔ یقیناً ہم نے ہر چیز کے اندازے کے مطابق پیدا کی ہے، اور ہمارا امر تو یکبارگی ہوتا ہے، جیسے نگاہ کا لپک جانا، یعنی جس طرح ایک نگاہ بس پلک جھپکتی ہے، اسی طرح اللہ کا حکم اچانک آ جاتا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو اے قریش مکہ، ہم نے تم جیسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، تو کوئی ہے اس سے سبق حاصل کرنے والا؟ اور وہ تمام اعمال جو ان لوگوں نے کیے ہیں وہ صحیفوں میں محفوظ ہیں۔ کون سے صحیفوں میں؟ اب ہمارے پاس تو قرآن مجید میں خلاصہ آ گیا پچھلے تمام صحیفوں کا، اور تمام قوموں کا ذکر آ گیا، اور ہر ایک چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً متقین باغات اور نہروں کے ماحول میں ہوں گے، بہت اعلیٰ، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بہت اعلیٰ راستی کے مقام میں اس بادشاہ کے پاس جو اقتدار مطلق کا مالک ہے۔ اقتدار مطلق کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، جو کہ ہر چیز پر قادر و مطلق ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی یہ صفات اسی لیے بیان کی ہیں کہ انسان پہچان سکے کہ دنیا میں ہم کس رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمارے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، اس رب کی عبادت۔ تو اس عبادت سے جو اعراض کرے گا، اس رب کی نشانیوں کو اتنی بارہا بار اس صورت میں تکرار کیا گیا کہ اتنی واضح نصیحتیں دی گئی ہیں، اور اس کے بتانے کی وجہ کیا ہے کہ اس رب کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ جو اب بھی نہ ڈرے اور اس کی طرف رجوع نہ کرے اور متقی نہ بنے، تو پھر ان کے لیے انجام بھی بتا دیے گئے۔ تو یہاں پہ آخر پہ پھر ایک دفعہ خوشخبری دے دی گئی متقین کو جنت کی، اور جس جنت کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنتیوں والے ہیں۔ محنت کرنی پڑے گی۔ الحمدللہ جی، آیت نمبر 55 سورہ قمر پر ہماری تکمیل ہوتی ہے، اور آگے ہم آغاز کریں گے سورۃ الرحمن کا۔ سورۃ الرحمن کا خلاصہ میں آغاز میں آپ سے بیان کر چکی ہوں، اور اس کے بارے میں کچھ تمہیدی کلمات آپ سے عرض کر دوں۔ اب ہم سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ پر مشتمل جوڑے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اس لحاظ سے پورے قرآن میں منفرد ہیں کہ ان میں نبوت، رسالت اور وحی کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے۔ پھر سورۃ الرحمن پورے قرآن میں واحد ایسی صورت ہے جس میں جنوں اور انسانوں سے مسلسل اور متوازی خطاب ہو رہا ہے، اور جنوں نے اور انسانوں سے خطاب کرنے کے لیے بارہا بار تثنیہ کا صیغہ آیا ہے، بلکہ خصوصی طور پر یا معشر الجن والانس کے الفاظ بھی خطاب ہوئے ہیں۔ اس طرح اس صورت میں تخصیص کے ساتھ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخاطب ان دونوں نسلوں کی افراد ہیں، لہٰذا قرآن مجید میں جہاں کہیں یا ایھا الناس کے الفاظ میں خطاب کیا گیا ہے، اس سے مراد اگرچہ نوع انسانی ہے، لیکن اس صیغے تخاطب میں جنوں کو انسانوں کے تابع سمجھایا جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہر خطاب میں انسانوں کے ساتھ جن بھی مخاطب ہیں۔ سورۃ الرحمن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں دو جنتوں کا دو مرتبہ تذکرہ ہے، اور سورۃ الواقعہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ ان دونوں صورتوں کے مضامین کی ترتیب میں ایک انوکھی اور عجیب مناسبت پائی جاتی ہے۔ اس ترتیب کو معکوس ترتیب یعنی مرر امیج کا نام دیا جا سکتا ہے، یعنی ایک صورت کے مضامین جس ترتیب سے آئے ہیں، دوسری صورت میں بھی وہی مضامین اس کے برعکس ترتیب میں ہیں۔
آج کل بعض لوگ جڑوا گھر اس طرح بناتے ہیں کہ دونوں کا نقشہ ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ایک گھر میں کمروں وغیرہ کی یعنی لوکیشن جو ہوتی ہے وہ ترتیب دوسرے کی ترتیب کے برعکس ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک گھر دوسرے گھر کا مرر امیج محسوس کیا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں کے مضامین اور ان مضامین کی ترتیب میں گہری مناسبت پائی جاتی ہے۔ سورۃ الرحمن کا ترجیح آیات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، جو اس صورت میں 31 مرتبہ آیا ہے، جبکہ اس صورت کی کل آیات جو ہیں وہ 78 ہیں، 78 آیات ہیں۔ آیات کی ترجیح کا اسلوب اگرچہ قبل ازیں ہم سورہ شورى اور سورہ قمر میں بھی دیکھ چکے ہیں، سورۃ الشورى میں یہ 2 آیات 8 بار دہرائی گئی ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، جبکہ سورۃ القمر میں ان 2 آیات کی تکرار 4 بار آئی ہے۔ فکیف کان عذابی ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بہرحال یہ خاص اسلوب سورۃ الرحمن میں بہت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ الحمدللہ جی ہم پڑھنے لگے ہیں سورۃ الرحمن، اور رحمان اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے۔ اس کا مادہ رحم ہے، را ہا میم، یہ فعلان کے وزن پر ہے۔ اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں ان کا مفہوم جو ہے وہ بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 2 مرتبہ غضبان کا لفظ آیا، یعنی غصے سے بہت زیادہ بھرا ہوا۔ عطشان کا مطلب ہے بہت زیادہ پیاسا، اور جوعان ہے بھوک۔ اس طرح سے یعنی جیسے میری جان نکل رہی ہے، جوعان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اسی طرح اللہ کے لیے اللہ کا نام جو ہے سورۃ الرحمن، جو کہ آغاز ہم کرنے لگے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر جب آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک کہ رحمت خداوندی اس کی دستگیری نہ کرے، یعنی رحمان کی اجازت نہ ہو۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ بمغفرت ورحمہ، ہاں میں بھی نہیں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں رحمان چوٹی کا نام ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان ہے، اسی طرح اللہ نے انسان کو جو علم سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن ہے۔ اکتسابی علم میں تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق انسان رفتہ رفتہ ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو الہامی علم عطا ہوا ہے اس میں سب سے ٹاپ پر کیا ہے؟ علم القرآن، جو ہر قسم کے تمام علوم کا نقطۂ عروج ہے۔ تو الحمدللہ اب آغاز کرتے ہیں اپنے سورۃ الرحمن کا، جو کہ مدنی سورت ہے، اور اس کے 3 رکوع ہیں اور 78 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان۔ الحمدللہ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کے محبوب ناموں میں سے ہے، تبھی یہ سورت بھی نازل کی اسی نام پر۔ رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمان وہ نام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کتاب قرآن مجید میں فرماتے ہیں ادعوا اللہ ادعوا الرحمن، تم اللہ کو پکارو اللہ کے کر یا رحمان کے کر، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے نام۔ تو رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو بنایا۔ اس کو بنایا کیسے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن کے ساتھ اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا آدم علیہ السلام کو، اور اس کو پھر بیان سکھایا، بولنا سکھایا، بات کرنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ گردش کرتے ہیں، اور ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سورج اور چاند کو دیکھا ہے اللہ کو سجدے کرتے ہوئے؟ ستاروں کو دیکھا ہے کبھی سجدہ کرتے ہوئے؟ یہ جو غروب ہو جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟
ان کی جب عبادت کا وقت آتا ہے تو یہ نیچے گر جاتے ہیں، جب ان کے سر جھکتے ہیں یہ جھک جاتے ہیں تو اٹس مین ہمیں نظر نہیں آتے، یہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کی تاکہ تم میزان میں زیادتی مت کرو، اور قائم رکھو وزن انصاف کے ساتھ، اور میزان میں کوئی کمی نہ کرو۔ اور زمین کو اس نے بچھا دیا مخلوق کے لیے۔ اپنی تخلیق کون سی تھی اللہ تعالیٰ کی؟ انسان کو جب تخلیق کیا تو پھر اس کے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، ایک ہموار سی جہاں پہ انسان رہائش کر سکے۔ اس میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں جن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور بھوس والا اناج بھی ہے اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ تو تم دونوں گروہ یعنی جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ اب آغاز سے ذرا دیکھیے اور انجام تک دیکھیے گا، سورت کو پورے غور و فکر سے ذرا سنیے گا، اور ذرا تصور کریں کہ اللہ رب العزت نے پہلے جہاں سے تخلیق کیا، پھر بولنا سکھایا، علم سکھایا آدم علیہ السلام کو، وہاں سے جہان الگ سے واقعہ شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جائے گا ذرا غور سے سنیے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کر دیا، اور یہ تمام مراحل، یہ تمام نعمتیں، یہ سب آسائشیں ہمیں پرووائڈ کی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا ساتھ ساتھ شکر ادا کرتے جائیے، الحمدللہ کہتے جائیے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ اور بنا دیتا، کوئی کیڑا مکوڑا بنا دیتا، کوئی پرندہ یا کوئی اور درخت بناتا یا کچھ، یہ ہمارا اختیار تو نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے انسان پیدا کیا، ہمیں جن بھی نہیں انسان پیدا کیا، الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ فرماتے ہیں اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور جنات کو اس نے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ اس نے چلا دیے دو دریا جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور مونگے بھی۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ اور اسی کے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی مانند اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو کوئی بھی اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہے گا صرف تیرے رب کا چہرہ جو بہت بزرگی والا، بہت عظمت والا ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ اسی سے مانگتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ جی، آیت نمبر 25 پر ہمارا پارہ نصف ہو چکا ہے، لیکن میں اس سورت کو، سورت الرحمن کو تکمیل کرنا چاہوں گی کہ ایک تسلسل باقی رہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بھاری قافلوں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ پیچھے دونوں کا ذکر آیا، ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ کون دونوں، حالانکہ آغاز میں بیان ہو چکا۔ اب یہاں پہ تو وضاحت کے ساتھ الفاظ استعمال کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اے گروہ جنو انس، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل بھاگو، یعنی نکل کر دکھاؤ، تو تم نکل نہیں سکو گے مگر اللہ کی سند کے ساتھ۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ تم پر پھینکے جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے اور دھواں، تو تم لوگ بدلہ نہیں لے سکو گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور ہو جائے گا گلابی تیل کی تلچھٹ جیسا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ تو اس روز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ کسی جن سے اور نہ انسان سے، اس کے گناہوں کے بارے میں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پہچان لیے جائیں گے مجرم پھر اپنے چہروں سے، جب وہ پہچان لیے جائیں گے تو ان کو پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے
اور پاؤں سے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، ان سے اس وقت یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرمین جھٹلایا کرتے تھے۔ اب وہ چکر لگاتے رہیں گے اس آگ کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور اس کی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی رعایت رکھی ہے، فرماتے ہیں اور جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، یعنی ایک تو باغ ہیں اور ان باغوں کے بیچ میں ایک اور باغ ہے، ان باغوں کے اوپر ایک انعامی باغ بھی ان کو دیا جائے گا۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے، دونوں بہت سی شاخوں والے ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے، ان دونوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے، ان دونوں میں ہر قسم کے میوے ہوں گے جوڑوں کی شکل میں۔ اب وہ جو 2 باغ دیے جائیں گے اس کے بیچ میں بھی ہر ایک نعمت جو ہے وہ ڈبل ڈبل ہوگی، یعنی ایک تو ان کے اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی رکھنے کی بنا پر جو ان کو جنت ملے گی، دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے متقیوں کو ریوارڈ کے طور پر اپنی طرف سے انعام کے طور پر بھی دیں گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے، وہ وہاں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے ایسے بچھونوں پر جن کے استر گاڑھے ریشم کے ہوں گے اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان میں ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کو چھوا نہیں ہوگا ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ تو دیکھیے یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اہل جنت کی صفت بیان ہوئی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیش کرتا یہ حوریں جو ہیں، حوریں یا خواتین آدمیوں کو پیش کی جائیں گی تو ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ تو آنکھوں کا جھکا ہوا ہونا، نظروں کا نیچے رکھنا، اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں کہ جب عورتوں کو حکم ہوا، آدمیوں کو حکم ہوا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، تو نیچی نگاہوں والے کون ہوں گے؟ یہ جنتی مقام ان کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھی ہوئی وہاں پہ عطا کیے جائیں گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے، وہ ایسی ہوں گی گویا لال اور مونگے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، پہلے احسان کا ذکر کیا کہ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، یعنی اگر تم نیکی کرو گے تو کیا نیکی کا بدلہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ نیکی ہی ہوگی نا، اچھا ہی ہوگا، بھلے کا بدلہ بھلا ہی ہوگا، اور کچھ ہو سکتا ہے؟ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے، اور ان سے پرے 2 جنتیں اور بھی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو، متقیوں کو اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر 2 جنتیں اور بھی ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے، دونوں گہرے سبز رنگ کی ہوں گی۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے، یہ جنت، یہ باغ، یہ گہرے سبز رنگ کے جو گھنے گھنے باغ ہیں، اگر یہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جھلک دکھا دی ہے تو سوچیے کہ جنت کے جو یہ باغ ہیں وہ کس قدر گھنے، اور ان کی ٹھنڈک کیسی ہوگی، اور ان کا سکون کیسا ہوگا، اور ان کے اندر جو پھولوں کی خوشبو ہوگی وہ کس قدر ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان میں 2 چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے، اس میں ان دونوں میں میوے ہوں گے۔ میوے کس چیز کے ہوں گے؟ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک وہ نعمت ان کے لیے رکھی ہوگی۔ یہاں پہ زیادہ تر قرآن مجید میں ذکر کھجور اور انار کا آیا ہے، انجیر کا ذکر بھی آیا ہے، زیتون کا بھی آیا ہے، لیکن یہاں پہ ذکر ہے کہ کھجور اور انار ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے،
ان میں ہوں گی نہایت نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ یعنی حوریں جو قیام پذیر ہوں گی خیموں میں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے انہیں نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ بعض جگہ تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بچیاں جو کہ نابالغ ہی دنیا سے چلی جاتی ہیں، یہ حوروں کی شکل میں دنیا میں آئیں گی، جنت میں ہوں گی۔ بہرحال رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک الگ مخلوق ہے جو اس نے جنتیوں کے لیے تیار کردہ رکھی ہے، یا یہی جو یہاں پہ یعنی جو پیدائشی بچیاں مار دی جاتی تھیں یہ ان کا تذکرہ ہے، یا وہ بچیاں جو نابالغ ہے دنیا سے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو موت دے دیتی ہے اور وہ چلی جاتی ہیں، وہ بچیاں ہیں۔ بہرحال واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہی ذکر بار بار آتا ہے کہ کسی انسان نے ان کو نہیں چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مستندوں کے اوپر، بہت نفیس بچونوں پر، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت نام ہے تیرے رب کا جو بہت عظمت والا، بہت اکرام والا ہے۔ الحمدللہ جی۔ آیت نمبر 78 پر سورۃ الرحمن ہماری تکمیل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہاں پر یہی خصوصی طور پر جن و انس کے ذکر سے بھی جو تقویت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں اور جنوں کی الگ جنتوں کا بیان ہے۔ اس اعتبار سے آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جنوں کی جنت کی حوروں کو ان کے خاوندوں سے پہلے کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا، اور انسانوں کی جنت کی حوروں کو قبل ازاں کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ واللہ عالم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان جنتیوں میں شامل فرما دے جن کے لیے اتنی زیادہ نعمتیں جو ہیں اس کا تذکرہ بارہا بار کیا جاتا ہے، لیکن وہی بات پھر آتی ہے یہاں پہ جنت کا نام جہاں جہاں آتا ہے تو دل میں لالچ بھی آتی ہے، دعا بھی آتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ تو اگر آج عمل کریں گے کل ان جنتوں کے حقدار بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے، پارہ 27 قول فما خطبکم کا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔